السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی حقائق 313 میں اب سب کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم ایک ایسی حیرت انگیز داستان لے کر حاضر ہیں جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی سے منسوب ہے۔ یہ کہانی جیاد نامی گھوڑے کی ہے جو ہوا میں الفاڑ سکتا تھا اور اللہ کے نبی نے اسے کیوں ہلاک کیا۔ اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ایسی قیمتی معلومات اب تک پہنچتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بے شمار نعمتوں اور خصوصی قوتوں سے نوازا تھا۔ ان کی بادشاہت ایسی تھی جو نہ کسی سے پہلے کسی کو ملی اور نہ ان کے بعد کسی کو ملے گی۔ جنات ان کے تابع تھے، ہوائیں ان کے حکم پر چلتی تھیں، پرندوں اور جانوروں کی زبان سمجھتے تھے اور ان کے پاس ایسے خزانے تھے جن کا شمار نہیں۔ ان تمام نعمتوں میں سے ایک خاص نعمت جیاد نامی گھوڑوں کا ایک قافلہ تھا۔ یہ کوئی عام گھوڑے نہیں تھے بلکہ یہ اصافنان جیاد کہلاتے تھے، یعنی بہترین نسل کے تیز رفتار گھوڑے جو ہوا میں اڑنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ روایات میں ہے کہ یہ گھوڑے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ورثے میں ملے تھے اور ان کی تعداد ہزاروں میں تھی۔ ایک دن کی بات ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے دربار میں تشریف فرما تھے۔ دن ڈھلنے لگا تھا اور نماز عصر کا وقت قریب آ رہا تھا۔ انہوں نے حکم دیا کہ ان کے پسندیدہ گھوڑوں کو ان کے سامنے پیش کیا جائے۔ یہ گھوڑے اتنے خوبصورت، طاقتور اور شاندار تھے کہ انسان کی نظریں ان سے ہٹ نہیں سکتی تھیں۔ گھوڑوں کو جب دربار میں لایا گیا تو وہ اپنی شان و شوکت کے ساتھ قطاروں میں کھڑے کیے گئے۔ ان کی خوبصورتی، ان کا حسن، ان کی چمک اور ان کی رفتار دیکھنے والی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان گھوڑوں کا معائنہ شروع کیا اور ان کی خوبصورتی میں محو ہو گئے۔ وقت گزرتا گیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام گھوڑوں کو دیکھنے اور ان کی تعریف میں مشغول رہے۔ ان گھوڑوں کو دیکھنا اور ان کا جائزہ لینا ان کے لیے ایک محبوب مشغلہ تھا۔ لیکن اچانک انہیں احساس ہوا کہ سورج غروب ہونے والا ہے اور نماز عصر کا وقت نکل رہا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اپنی توجہ وقت کی طرف کی تو انہیں شدید صدمہ ہوا۔ نماز عصر کا وقت فوت ہو چکا تھا۔ یہ ایک نبی کے لیے انتہائی تکلیف دہ بات تھی کیونکہ نماز اللہ سے رشتہ جوڑنے کا سب سے اہم ذریعہ ہے اور انبیاء علیہم السلام اس معاملے میں بہت زیادہ محتاط ہوتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ احساس ہوا کہ ان گھوڑوں کی محبت نے انہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دیا۔ دنیاوی چیزوں کی خوبصورتی اور دلچسپی نے انہیں اپنے رب کی عبادت سے دور کر دیا تھا۔ یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا سبق تھا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر کیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب کی یاد کی بجائے مال کی محبت کو ترجیح دے دی یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جو چیز انہیں اللہ سے غافل کرے اس کا خاتمہ ضروری ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ ان گھوڑوں کو دوبارہ ان کے پاس لایا جائے۔ جب گھوڑے واپس لائے گئے تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے ان کی گردنیں اور ٹانگیں مارنا شروع کر دیں۔ بعض روایات میں ہے کہ انہوں نے ان گھوڑوں کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ یہ فیصلہ بظاہر بہت سخت لگتا ہے لیکن اس میں بہت گہری حکمت پوشیدہ تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ سبق دینا چاہتے تھے کہ اللہ کی محبت اور اطاعت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ خواہ وہ چیز کتنی ہی قیمتی، خوبصورت یا طاقتور کیوں نہ ہو، اگر وہ انسان کو اللہ سے دور کرے تو اسے ختم کر دینا ہی بہتر ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ دنیا کی کوئی بھی چیز، چاہے وہ دولت ہو، مال ہو، حسن ہو، طاقت ہو یا کوئی اور نعمت، اگر وہ ہماری عبادات میں رکاوٹ بنے، ہمیں اللہ کی یاد سے غافل کرے تو ہمیں اس سے دور ہونا چاہیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ قربانی اپنی خواہشات پر اللہ کی رضا کو ترجیح دینے کے لیے دی۔ وہ جانتے تھے کہ یہ گھوڑے بہت قیمتی ہیں، یہ ان کی طاقت کا حصہ ہیں، لیکن اللہ کی رضا اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ اس واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس سے بہتر نعمت عطا فرمائی۔ انہیں ہوا پر مکمل کنٹرول دیا گیا جو کہ گھوڑوں سے کہیں زیادہ طاقتور ذریعہ سفر تھا۔ یہ اللہ کی حکمت تھی کہ جب بندہ اس کی خاطر کسی چیز کو چھوڑ دیتا ہے
تو اللہ اسے اس سے بہتر عطا فرماتا ہے۔ اس کہانی میں ہمارے لیے کئی اہم سبق چھپے ہوئے ہیں۔ پہلا سبق یہ ہے کہ نماز کی پابندی سب سے زیادہ اہم ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جیسے عظیم نبی کو جب نماز میں تاخیر کا احساس ہوا تو انہوں نے فوری طور پر اس کا ازالہ کیا۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ دنیا کی محبت دل میں اس حد تک نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اللہ کی یاد سے غافل کر دے۔ ہمیں ہر وقت یہ خیال رکھنا چاہیے کہ کہیں دنیاوی مشاغل ہماری عبادات میں رکاوٹ تو نہیں بن رہے۔ تیسرا سبق یہ ہے کہ غلطی کا احساس ہونے پر فوری توبہ اور اصلاح ضروری ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے صرف افسوس نہیں کیا بلکہ عملی قدم اٹھایا اور وہ چیز ہی ختم کر دی جو غفلت کا سبب بنی تھی۔ چوتھا سبق یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں قربانی دینے والوں کو اللہ کبھی نقصان میں نہیں رکھتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے گھوڑے قربان کیے تو اللہ نے انہیں ہوا کا تسلط عطا فرمایا۔ پانچواں سبق یہ ہے کہ نعمتوں کا شکر ادا کرنا اور انہیں صحیح طریقے سے استعمال کرنا ضروری ہے۔ جب نعمت آزمائش بن جائے تو اسے قابو میں رکھنا چاہیے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کتنے اللہ سے ڈرنے والے اور اس کی اطاعت میں فوری تھے۔ معمولی سی غفلت بھی انہیں بے چین کر دیتی تھی اور وہ فوری طور پر اس کی تلافی کر لیتے تھے۔ آج کے دور میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کون سی چیزیں ہمیں نماز سے غافل کرتی ہیں۔ موبائل فون، ٹی وی، سوشل میڈیا، کاروبار اور دوسرے مشاغل، اگر یہ چیزیں ہماری عبادات میں رکاوٹ بن رہی ہیں تو ہمیں ان پر کنٹرول رکھنا چاہیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ داستان ہمیں توحید اور اخلاص کا درس دیتی ہے۔ انہوں نے ثابت کر دیا کہ اللہ کی رضا حاصل کرنا ہر چیز سے بڑھ کر ہے اور اس راہ میں ہر قربانی دی جا سکتی ہے۔ تو دوستو، یہ تھی حضرت سلیمان علیہ السلام اور جیاد گھوڑوں کی حیرت انگیز داستان۔ امید ہے کہ اس کہانی نے آپ کو بہت کچھ سکھایا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور اسلامی حقائق 313 کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ایسی مزید قیمتی معلومات اب تک پہنچتی رہیں۔ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا اور اس سے اپنے کیا سبق حاصل کیا۔ اگلی ویڈیو میں ہم ایک اور دلچسپ اسلامی واقعہ لے کر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔